دوستو، روشنی ٹی وی میں خوش آمدید۔ پاکستان کا موجودہ معاشی بحران سنبھلنے کا نام نہیں لے رہا اور ہر روز بڑھتی مہنگائی اور ہر چند ہفتوں بعد سامنے آنے معاشی اشاریوں کی تنزلی کے بعد اکثر افراد یہ سوال پوچھتے نظر آتے ہیں کہ اس مسئلے کا مستقل حل کیا ہے۔ یہ سوال گزشتہ ایک سال سے پاکستان میں معاشی ماہرین سے کئی مرتبہ پوچھا جا چکا ہے، تاہم اس کے روایتی حل ہی سامنے آئے ہیں جنہیں چند حلقوں کی جانب سے قلیل مدتی حل قرار دیا جاتا ہے۔ تاہم 2 روز قبل ایک پوڈ کاسٹ میں ماہر معیشت عمار خان نے ایک غیر روایتی حل پیش کیا ہے جو فی الحال سوشل میڈیا پر زیر بحث ہے۔ عمار خان نے پوڈ کاسٹ دی پاکستان ایکسپیرینس کے میزبان شہزاد غیاث سے بات کرتے ہوئے ڈی مونیٹائزیشن کو پاکستانی معیشت کو باضابطہ بنانے، اسے قانونی اور رسمی شکل دینے اور برآمدات بہتر کرنے کا ایک طریقہ قرار دیا۔ انہوں نے اس دوران بات کرتے ہوئے کہا کہ 8.5 کروڑ روپے ملکی معیشت میں موجود ہیں۔ لوگوں کے پاس کیش تو ہے، کھپت بھی ہو رہی ہے، لیکن یہ انفارمل یعنی غیر رسمی معیشت کا پیسہ ہے جو ٹیکس دیے بنا فارمل یعنی رسمی معیشت کی کھپت بڑھا رہا ہے، اور یہی مسئلہ ہے۔ جب پیسہ سسٹم سے باہر ہے تو اسے پیداواری کاموں کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ عمار کا مزید کہنا تھا کہ اگر یہ 8 کروڑ روپے بینکوں کے پاس واپس آ جائے یا چلے 4 یا 5 کروڑ ہی آ جائے تو آپ کے پاس اضافی رقم ہوگی جس کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس وقت 5000 کے نوٹ کو ڈی مونیٹائز کرنے کی ضرورت ہے۔ کہہ دیں کہ 6 مہینے بعد یہ نوٹ نہیں چلے گا۔ بہت لوگ روئیں گے، لیکن وہی لوگ روئیں گے جن کے پاس 5000 کا نوٹ ہوگا۔ اس سے یہ ہوگا کہ لوگ بینکوں میں پیسہ جمع کروانا شروع کر دیں گے، اس پیسے کو ایکسپورٹ انڈسٹری کے لیے استعمال کریں۔ اس پوڈ کاسٹ میں وہ اس بارے میں مزید تفصیل بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ ظاہر ہے اس بارے میں مزید سوالات اٹھیں گے، جیسا کہ پاکستان میں اکثر لوگوں کے بینک اکاؤنٹس نہیں ہیں، تو ایسا پوری طور پر ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام یا احساس کی صورت میں ایک بہترین انفراسٹرکچر موجود ہے جس کے ذریعے آپ پھر یہ پیسہ ٹارگیٹڈ انداز میں لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ دوستو، یہاں متعدد سوالات جنم لیتے ہیں اور اس حوالے سے ہمسایہ ملک انڈیا کی مثال بھی ہمارے سامنے ہے، جہاں آج سے لگ بھگ 9 برس قبل وزیر اعظم نریندر مودی نے اس نوعیت کی پالیسی کے تحت 500 اور 1000 کے نوٹ ختم کرنے کا اعلان کیا تھا۔ تو دوستو، آئیے جائزہ لیتے ہیں کہ ڈی مونیٹائزیشن ہے کیا، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے، اور آیا یہ پاکستانی معیشت کے لیے مفید ثابت ہو بھی سکتی ہے یا نہیں۔ ڈی مونیٹائزیشن ایک ایسا عمل ہوتا ہے جس میں کوئی بھی حکومت مخصوص بینک نوٹ کو معیشت سے ختم کرنے کے لیے پالیسی مرتب کرتی ہے۔ اس پالیسی کے تحت مخصوص بینک نوٹ کی میعاد مقرر کر دی جاتی ہے اور عوام کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ کتنے عرصے بعد اس کرنسی نوٹ کو استعمال نہیں کیا جا سکے گا، یعنی مارکیٹ میں یہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ حکومت ایسی پالیسی مرتب کرتی ہے جس کے تحت اس دورانیے میں عوام اس نوٹ کو بینکوں میں جمع کروا سکے۔ اس کے بعد یہ رقم نکلوانے کی اجازت تو ہوتی ہے، لیکن اس حوالے سے حکومت کچھ شرائط عائد کرتی ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ بڑے نوٹ عام طور پر کرپشن، ٹیکس چوری، اسمگلنگ جیسے غیر قانونی کاموں میں استعمال کیے جاتے ہیں، اور ڈی مونیٹائزیشن کا بنیادی مقصد یہی ہوتا ہے کہ کرپشن اور ٹیکس چوری کو ختم کیا جائے۔ اس کے علاوہ ڈی مونیٹائزیشن کے ذریعے معیشت میں کرنسی نوٹوں کو کم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ ڈیجیٹل ذرائع سے ادائیگیاں کریں۔ یوں معیشت کو ڈاکومنٹ کرنے اور ٹیکس جمع کرنے میں بھی مدد ملتی ہے، اور جب بینکوں میں زیادہ سے زیادہ رقم جمع کروائی جاتی ہے تو حکومت کے پاس پالیسیاں بنانے اور رقم کو مخصوص سیکٹرز میں مراحت دینے کے لیے استعمال کرنے کا موقع ملتا ہے۔ دوستو، انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی نے 8 نومبر 2016 کو شام 8 بجے قوم سے خطاب میں 500 اور 1000 روپے کے نوٹ ختم کرنے کا اعلان کیا تھا۔ انڈیا کی حکومت کے مطابق اس پالیسی کا مقصد جعلی نوٹوں اور غیر اعلانیہ دولت کا خاتمہ کرنا تھا۔
اس اعلان کے چند گھنٹے بعد یعنی رات 12 بجے ان نوٹوں کی قدر ختم ہو چکی تھی، تاہم لوگوں کو انہیں اپنے بینک اکاؤنٹس میں جمع کرنے کی اجازت، اور اس رقم کو وہ کچھ شرائط پر ہی نکلوا سکتے تھے۔ اس کا مقصد یہ بتایا گیا تھا کہ جن لوگوں کے پاس بڑی تعداد میں کالا دھن یعنی وہ پیسہ جس پر ٹیکس ادا نہیں کیا جاتا موجود ہے، وہ قانونی کارروائی کے خوف سے اسے بینک میں جمع نہیں کروائیں گے اور یوں یہ رقم تلف ہو جائے گی۔ دوستو، تجزیہ کاروں نے اسے ناکام پالیسی قرار دیا تھا۔ تجزیہ کار کہتے تھے کہ اعداد و شمار کے مطابق تقریباً 99% ایسی رقم جو غیر ٹیکس شدہ تھی اگلے چند ماہ کے دوران بینکوں میں جمع کروائی گئی، یعنی بلیک منی طلب کرنے کا مقصد پورا نہیں ہو سکا۔ اسی طرح جعلی نوٹ معیشت میں ڈی مونیٹائزیشن کے بعد بھی موجود رہے اور ان میں کمی نہیں آئی۔ دوستو، اس حکمت عملی کو تنقید کا نشانہ اس لیے بھی بنایا گیا تھا کہ اس کے باعث عام آدمی کو بہت سے مشکلات پیش آئی۔ حکومت کو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ کسی شکل میں کتنا کالا دھن موجود تھا۔ اس پالیسی کی وجہ سے انفارمل یعنی غیر رسمی سیکٹر میں بہت سے لوگ نوکریوں سے ہاتھ دھو بیٹھے، جبکہ زراعت کا شعبہ بھی متاثر ہوا۔ انڈیا میں اس پالیسی کا ایک اور پوری اثر کیش کی کمی کی صورت میں بھی سامنے آیا تھا، جب لوگوں کی قطاریں بینکوں کے باہر دکھائی دی۔ نریندر مودی کی اس حکمت عملی کو اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا، تاہم کچھ معاشی ماہرین یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اس کے باعث انڈیا کی معیشت کو دور رس فائدے ضرور ہوئے۔ خیال رہے کہ انڈیا کی سپریم کورٹ نے رباب ارض کے آغاز میں اس پالیسی کو قانونی قرار دیا تھا۔ اس پالیسی کے بعد متعدد انڈین جریدوں کی جانب سے اس پالیسی کا جائزہ لیا گیا اور کہا گیا کہ جہاں اس پالیسی کے آغاز کے مقاصد پورے نہیں ہو سکے، لیکن طویل المدتی اعتبار سے اس کے باعث انڈیا کی معیشت کو فارملائز کرنے میں مدد ملی اور ملک میں لوگ ڈیجیٹل ادائیگیوں کی طرف راغب ہوئے اور معیشت کو ڈیجیٹائز کرنے کا موقع ملا۔ 2016 میں جب انڈیا میں ڈی مونیٹائزیشن کی پالیسی اپنائی گئی تو پاکستان میں بھی سینٹ نے ایک قرارداد کے ذریعے تجویز دی کہ 5,000 روپے کا نوٹ ختم کر دیا جائے تاکہ غیر قانونی پیسے کا بہاؤ روکا جا سکے اور پاکستان کی انفارمل معیشت جو ٹیکس ادا نہیں کرتی محدود کی جا سکے۔ تاہم اس وقت پاکستان کی وزارت خزانہ نے اس تجویز کو رد کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس سے کاروبار کو نقصان پہنچے گا۔ اس وقت حکومت کا موقف تھا کہ نوٹ ختم کرنے کے بجائے ڈیجیٹل بینکنگ کا فروغ ایک بہتر حل ہے جس کے لیے کوشش کی جا رہی ہے۔ واضح رہے کہ 5,000 روپے کا نوٹ پاکستانی کرنسی کا سب سے بڑا بینک نوٹ ہے جس کا پہلی بار اجرا 2006 میں کیا گیا تھا۔ دوسری جانب پاکستان کی تمام حکومتوں کی کوششوں کے باوجود پاکستان میں ٹیکس ادائیگی کی شرح 10% سے بھی کم ہے، جس کی وجہ انفارمل یعنی غیر رسمی معیشت بتائی جاتی ہے۔ دوستو، ماہرین کے مطابق اس کا پاکستانی معیشت کو کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کی مثال آپ انڈیا سے لے لیں، وہاں بھی ڈی مونیٹائز کرنے کے جو بنیادی مقاصد تھے وہ پورے نہیں ہو سکے تھے اور الٹا اس کا کم آمدنی والے افراد پر ہی اثر پڑا۔ دوستو، پاکستان میں ڈیجیٹائزیشن کے حوالے سے جن چیزوں کی پوری ضرورت ہے، جب تک وہ پوری نہیں کی جاتی تب تک ایسی کسی پالیسی کو لانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پاکستان میں جن لوگوں پر ٹیکس لگایا ہی نہیں جاتا ان کے پاس ہی سب سے زیادہ دولت ہے، تو اگر آپ ڈی مونیٹائز کر بھی دیں تو ان کے پاس آپشن موجود ہے اس پیسے کو کسی دوسرے اثاثے میں تبدیل کروانے کی۔ اس حوالے سے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس طبقے پر ٹیکس لگایا جائے اور اس پر سختی سے عمل درآمد کروایا جائے۔ اسی طرح ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں جہاں زیادہ تر ادائیگیاں کیش پر ہو رہی ہے اس پر ٹیکس لگایا جائے اور اس شعبے کو ڈاکومنٹ کیا جائے۔ اس حوالے سے انتظامی بنیادوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں لوگوں کے بینک اکاؤنٹس نہیں ہیں۔ جب تک آپ یہ مسائل حل کر دیں گے تو پھر ڈی مونیٹائزیشن کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے۔
دوستو، ڈی مونیٹائزیشن کا بنیادی مقصد کرپشن، رشوت یا کک بیکس اور جیلی نوٹوں اور کالے دھن کا خاتمہ کرنا ہوتا ہے۔ ان تمام چیزوں کو ختم کرنے کے لیے حکومت پہلے سے ہی اقدامات اٹھا رہی ہے، جن کو بہتر انداز میں لاگو کرنے کے بارے میں تو بات کی جا سکتی ہے، لیکن نوٹ ختم کرنے سے آپ کو اس کا پوری حل نہیں مل سکتا۔ اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا، بلکہ لوگ ڈالر اور سونا خریدنے کی دوڑ میں لگ جائیں گے، جس سے روپے کی قدر میں اور کمی ہوگی اور پیداواری صلاحیت میں اضافہ نہیں ہوگا۔ تاہم ایسے لوگ بھی سوشل میڈیا پر نظر آئے جنہوں نے اس کی حمایت کی۔ وہ کہتے ہیں کہ اب وقت آ چکا ہے کہ کیش میں سودے ختم کیے جائے۔ ڈی مونیٹائزیشن سے پاکستان میں کرپشن کا کلچر ختم ہوگا۔ ڈی مونیٹائزیشن پالیسی کے مخالفین ان کو جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ کوئی بھی پالیسی بنانے والا ڈی مونیٹائزیشن کی ترغیب نہیں دے گا، خاص طور پر اس موقع پر جب گروتھ بہت کم ہے۔ یہ اہم ہے اور مستقبل ڈیجیٹائزیشن میں ہی ہے، لیکن پاکستان میں ہمیں تمام اقدامات آہستہ آہستہ لینے کی ضرورت ہے۔